یہ جنوری 1942 کی بات ہے جب جنگ کا طوفان پوری دنیا میں تباہی مچا رہا تھا۔ امریکہ بھی جنگ میں شامل ہوا تھا اور اپنی فوجی طاقت کو بہتر بنانے میں مصروف تھا۔ بحریہ کی خفیہ لیبارٹریوں میں ایک عجیب و غریب مشن پر کام ہو رہا تھا، ایک ایسا ہوائی جہاز جو بغیر کسی پائلٹ کے دشمن پر حملہ کر سکے۔ یہ تصور کسی سائنس فکشن کہانی سے کم نہیں تھا، لیکن جدید ٹیکنالوجی جیسے کہ ٹیلی ویژن اور ریڈار الٹیمیٹر نے اسے ممکن بنا دیا تھا۔ جنوری میں امریکی بحریہ نے اپنے نیول ایئر فیکٹری کو ایک ایسے ڈرون بنانے کا ٹاسک دیا جو بوم یا ٹارپیڈو لے کر دشمن کے اہداف کو تباہ کر سکے۔ حیرت انگیز طور پر صرف ایک مہینے بعد اس پروجیکٹ کو ایک پروٹوٹائپ بنانے کی منظوری دے دی گئی۔ یہ خفیہ ہتھیار TDN-1 کہلاتا ہے۔ یہ لکڑی سے بنایا گیا تھا اور اسے یا تو ریڈار کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا تھا یا پھر جدید ٹیلی ویژن گائیڈنس سسٹم سے۔ آزمائشی پروازوں کے لیے ایک عام کاکپٹ بھی نصب کیا جا سکتا تھا تاکہ پائلٹ اسے چلا سکے۔ ایک بڑی کامیابی یہ تھی کہ یہ امریکی بحری جہاز USS سیبل سے خود پرواز کرنے والا پہلا ڈرون تھا، لیکن جلد ہی معلوم ہوا کہ یہ ڈرون مہنگا اور پیچیدہ تھا۔ نتیجتاً اس پروجیکٹ کو بند کر دیا گیا اور جو TDN-1 بنائے گئے تھے انہیں بعد میں ٹارگٹ ڈرون کے طور پر استعمال کیا گیا۔ مگر بحریہ کو اس خیال میں بڑی ممکنات نظر آئیں اور اس نے ایک اور بہتر ورژن پر کام شروع کر دیا جسے TDR-1 کہتے ہیں۔ یہ زیادہ مؤثر اور خفیہ ہتھیار تھا۔ یہ ایک زبردست ایجاد تھی۔ اس کا فریم سٹیل کا تھا جو مشہور شوین بائی سائیکل کمپنی نے تیار کیا تھا۔ اس پر وولتزر پیانو کمپنی کے بنائے ہوئے ہلکے وزنی پینلز لگائے گئے تھے۔ سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ اس کے لینڈنگ گیئر کو پرواز کے بعد گرا دیا جاتا تھا تاکہ رفتار اور ایروڈائنامکس بہتر ہو سکے۔ اس ڈرون کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک پائلٹ کو ایک دوسرے ہوائی جہاز سے اس کے TV کیمرے کی مدد سے گائیڈ کرنا ہوتا تھا۔ یہ ایک نیا لیکن مشکل طریقہ تھا اور اس پر کام کرنے والے انجینئرز جانتے تھے کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو مستقبل کی جنگیں ہمیشہ کے لیے بدل جائیں گی۔ 1944 میں TDR-1 کو اسپیشل ایئر ٹاسک فورس کے تحت بحر الکاہل میں بھیجا گیا۔ ان کی پہلی آزمائش ایک جاپانی بحری جہاز پر کی گئی جس پر 7 میل دور ایک TBM اوینجر سے کنٹرول کرتے ہوئے حملہ کیا گیا۔ ایک لمحے کے لیے سبھی کی نظریں اس اسکرین پر جمی تھی جہاں TV سگنلز آ رہے تھے۔ جب ڈرونز نے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا تو پورے کنٹرول روم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ 27 ستمبر 1944 کو TDR-1 نے پہلا باضابطہ حملہ کیا اور جاپانی جہازوں کو تباہ کر دیا، لیکن ابھی بھی کچھ تکنیکی خرابیاں تھیں اور دوسری جانب روایتی جنگی ہتھیار زیادہ مؤثر ثابت ہو رہے تھے۔ اس لیے اکتوبر 1944 میں اس منصوبے کو ختم کر دیا گیا۔ کل 50 TDR-1 ڈرون جنگ میں استعمال کیے گئے جن میں سے 31 نے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا، اور سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ کوئی بھی امریکی پائلٹ نہیں مارا گیا۔ یہ جنگی ہتھیار وقت سے کافی آگے تھا۔ آج TDR-1 کی ایک واحد باقیات نیشنل نیول ایوییشن میوزیم فلوریڈا میں محفوظ ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب فار مور۔